حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت شکریہ. اگر باقی برادران کی بھی آپ مائک کھول دیں تو بہتر رسپانس ہمیں مل سکے گا. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعزائے گرامی قدر، ماشاءاللہ یہ مبارکباد کا مقام ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کرنے کے لیے دنیا جہاں کی مومنین جمع ہوئے ہیں اور مشرق و مغرب سے سبھی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوئے ہیں. اور ہم تو ظاہری طور پر چند ایک مومنین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان گریہ کر رہا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی مصائب پر. پہلی سفر کی تاریخ آ چکی ہے، اور پہلی سفر وہ تاریخ ہے کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک اقدس کو دربار ملعون یزید میں حاضر کیا گیا. چونکہ اس مناسبت سے یہ ایام ہیں اور 5 روزہ یہ مجالس ہیں، لہٰذا مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند رائز کو بیان کریں. اور انشاءاللہ ہمارا اس خمسے مجالس کے لیے جو عنوان رہے گا وہ اہل شام اور اسیران شام کے عنوان سے ہوگا. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنی بات ہماری پہنچ رہی ہے مومنین تک. شاید یہ ہمارے لیے مومنین ضرور نئے ہوں گے اور مجالس کے سلسلہ نیا ہوگا، لیکن ہمارے عقیدے پرانے ہیں، اس لیے انشاءاللہ گرم جوشی کے ساتھ ہم ان مجالس کے اندر شریک رہیں گے. اور آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، شریک رہیے گا مجالس کے اندر، تاکہ بہتر طریقے سے ہم مطالب کو بیان کر سکیں. ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. باقی اگر مومنین کے بھی مائک کھل جائے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہمارا بیان پہنچ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہے. تو اہل شام
اور اسیران شام کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شام کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو میں مختصر آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد وہ حالات کے جو شام میں حاکم شام اور اس کے بیٹے کے زمانے میں پیدا ہوئے وہ آپ کی خدمت بیان کر کے انشاءاللہ اس خمسے کو مکمل کریں گے۔ دیکھیں، شام کے بارے میں ایک بنیادی بات خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کی لفظ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شام ایک ایسا تاریخی ملک اور ایسا تاریخی مقام ہے، بعض ادوار کے اندر یہ شہر رہا ہے اور بعض ادوار کے اندر یہ باقاعدہ ملک کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اسلام سے پہلے جو لوگ موجود تھے وہ عیسائیت پر باقی تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی تھے، گرچہ عیسائی جو اوریجنل صورت ہے اس کے اندر تو حضرت عیسیٰ کو نبی مانا کرتے تھے، لیکن بعد میں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تبدیل ہوئے ہیں، بالخصوص وہ شخص کے جس نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، وہی شخص شام میں تبلیغ مسیحیت کے لیے آیا تھا۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ شام کے اندر جو لوگ عیسائی ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار بولس نامی شخص کا ہے کہ جسے انگلش میں پال کہا جاتا ہے، اور عیسائی اسے سینٹ پال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، عیسائیت کے اندر بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہی اتفاق پیش آیا ہے کہ جو اسلام کے اندر پیش آیا۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، انہوں نے اپنے بعد جس طریقے سے جانشین معین فرمایا تھا اور اپنا وسیع معین فرمایا تھا، ان کے مقابلے میں ایک جھوٹا دعوے دار کھڑا ہوا۔ اسی طریقے سے عیسائیت کے اندر بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وسیع معین کیا تھا جناب شمعون کو، ان کے مقابلے میں ایک جھوٹا دعوے دار کھڑا ہوا جس کا نام پال ہے، جسے آج سینٹ پال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بڑا تقدس دیا جاتا ہے، بڑا احترام دیا جاتا ہے، جس طریقے سے باقی مسلمان اس جھوٹے دعوے دار کو بھی بڑا احترام دیتے ہیں کہ جو نبی اکرم کی بعد آیا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جو عیسائیت کا حقیقی رہنما ہے، حقیقی جانشین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا نام سینٹ پیٹر ہے، جسے ہماری عربی ادبیات میں جناب شمعون کہا جاتا ہے۔ تو جناب شمعون علیہ السلام حقیقی وارث جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن لوگوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا، پال نام کے شخص کو، کہ جس نے حضرت عیسیٰ کو حتیٰ دیکھا بھی نہیں تھا، اسے تسلیم کیا اور اس کی جانشینی کے اندر آ گئے اور اسے خلیفہ حضرت عیسیٰ ماننے لگے۔ اور یہی سینٹ پال وہ ہے کہ جس نے شام میں جا کر بھرپور تبلیغ کی ہے اور شام کو عیسائی بنایا ہے۔ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میرے لیے بات کہنا بہت آسان ہو جائے گی کہ وہ شام کے جو حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین کو نہیں مان رہا ہے، جب بعد میں اسلام آیا ہے تو وہی شام وہ ہے کہ جو حقیقی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین کو بھی ماننے والا نہیں تھا۔ نہ شام نے پہلے حقیقی وارث حضرت عیسیٰ کو پہچانا، اور نہ شام نے بعد میں حقیقی وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ تو شام کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں پر لوگ باتوں میں آ جانے والے ہیں، جذبات رکھنے والے ہیں، اور کوئی بھی اچھی تقریر کر جاتا ہے اور کوئی بھی اچھی خطابت کر جاتا ہے اس کی بات مان لینے والے ہیں، اور سادہ لو افراد ہیں جو تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں حق کہاں پر ہے اور باطل کون ہے۔ اور اس کے لیے ایک بہترین نمونہ آپ کے سامنے میں پیش کروں، یقین بزرگان اس سے واقف ہوں گے، نوجوانوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، کہ جب حاکم شام یزید کا باپ جنگ صفین لڑنے کے لیے مولا متقیان کے مقابلے پر گیا ہے اور یہ جنگ ختم ہوئی، تو ایک مولا متقیان کے سپاہی وہ تھا کہ جو شام کے راستے کی طرف روانہ ہوا، نہ جانے اس کا مقصد کیا تھا، تحقیق کرنے کے لیے گیا یا کسی مقصد کے لیے، وہ کوفہ سے شام جانے لگا۔ جب شام کے راستے پہنچا تو اس کے ساتھ ایک اونٹ موجود تھا،
اور جب ایک شامی نے وہ اونٹ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا اونٹ تھا جو تم نے جنگ میں چرایا ہے، اور یہ حقیقت میں میرا مال تھا۔ اب جو کوفی ہے اس کا بڑا اطمینان ہے کہ میرے پاس ایسی دلیل موجود ہے کہ آسانی سے یہ شامی مات ہو جائے گا اور آسانی سے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مال ہے اور اگر تمہیں فیصلہ کروانا ہے تو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ دونوں شامی اور کوفی اس اونٹ کو لے کر قاضی کے دربار میں پہنچے، اور قاضی کون ہے؟ کوئی اور نہیں، خود حاکم شام، امیر شام۔ اور جب امیر شام نے سوال کیا شامی سے کہ بتاؤ یہ جس اونٹ کا تم دعویٰ کرتے ہو تمہارے پاس کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ تو شامی نے کہا کہ نہ صرف میرے پاس ایک گواہ، دو گواہ، بلکہ 50 گواہ موجود ہے کہ یہ اونٹنی میرا مال، یہ اونٹنی میری ہے۔ اور 50 لوگوں نے گواہی دی کہ حاکم شاہ، ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ اونٹنی اس کا مال تھی، اس کوفی نے اسے چرایا ہے۔ جب حاکم شاہ نے بات سنی تو کوفی سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کوئی گواہ موجود ہے؟ اب بیچارہ جو کوفے سے آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی گواہ تو لے کر نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں امیر شاہ، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو حاکم شاہ نے فوراً سے کہا کہ پھر یہ اونٹنی اس کا مال ہے کہ جس کے پاس گواہ موجود ہے۔ جیسے ہی حاکم شام نے فیصلہ سنایا، فوراً سے وہ کوفی اپنی بہت بہترین دلیل پیش کرنے لگا، کہا کہ اے امیر شام، میں ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں کہ سارے گواہوں کی گواہی پر وہ بھاری ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں اونٹنی ہے ہی نہیں، یہ تو اونٹ ہے کہ جو میرا اونٹ ہے۔ جس اونٹنی کے یہ پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی اس کا مال تھی، حقیقت میں اونٹنی ہے ہی نہیں، یہ اونٹ ہے اور یہ میرا مال ہے کہ جو میں کوفے سے لے کر آیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اونٹنی اور اونٹ کا جو فرق ہے وہ کسی اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی۔ لیکن حاکم شام نے کہا کہ چونکہ گواہ موجود ہے لہذا ہم گواہوں کو دیکھتے ہوئے شامی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور شامی کو وہ اونٹ دے دیا گیا، جبکہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت میں اونٹنی نہیں، اونٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اونٹ دے دیا گیا۔ جب دے دیا اور شامی جانے لگے خوشی خوشی، اور کوفی بڑے افسوس کے ساتھ جا رہا تھا، تو حاکم شام نے اسے قریب بلایا، اسے کہا واپس آؤ۔ اور جب وہ واپس آیا تو اپنے مخفی کمرے میں اسے لے کر گیا، اور لے کر جانے کے بعد کہا کہ جا کر اپنے مولا علی سے کہہ دینا کہ میں 1,00,000 ان سپاہیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی نہیں معلوم۔ آئے ہائے ہائے، یعنی گویا حاکم شاہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ قوم کہ جو آنکھوں دیکھے فضائل کو اور آنکھوں دیکھے فرق کو نہیں پہچان سکتی، وہ باطنی فضائل اور باطنی فرق کو کیا پہچانے گی؟ اے علی، جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہیں جانتی ہے، وہ علی اور معاویہ کے فرق کو کیا جانے گی؟ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم اللهم صلی صل علی على محمد محمد. وآل محمد۔ تو شام کی کیفیت یہ ہے، اور یہاں سے ہم یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ دیکھیں حق معلوم ہونے کے باوجود گواہوں کی گواہی کے اوپر فیصلہ دینا یہ حاکم شام کی روش ہے، چاہے وہ گواہ کتنے ہی جھوٹے کیوں نہ ہو، جھوٹے گواہوں کے باوجود بھی گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا یہ حاکم شام کی سیرت ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ یہ سب حاکم شام کی سیرت نہیں ہے، جب جناب سیدہ کائنات بھی دربار میں آئی تھی تب بھی حاکم کی یہی سیرت تھی کہ وہ گواہوں کو دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ حق کہاں پر ہے اور واضح اور آشکار بات کہاں پر۔ تو میں آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شام کے حالات اس قسم کے ہیں کہ جہاں پر لوگ بڑے سادہ ہیں اور جو جیسی تبلیغ کر لیتا ہے ویسے وہ عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں بعد میں شام میں وہ حالات نظر آتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شامی کے جو پیروکار تھے حاکم شام کے، وہ شامی جو پیروکار تھے یزید ملعون کی، کچھ ہی دنوں کے بعد اتنا فرق آیا ہے کہ خود شام میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ یزید ملعون جیسا شخص بھی علی کی بیٹیوں پر، علی کی اولاد کو رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ جب شامیوں کے سامنے حقیقت واضح ہوئی۔ اور یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ
مولا سید سجاد اور اسیران شام کو 20 دن کے لیے شام میں قیدی بنایا گیا تھا، یہ 1 سال 20 دن کے لیے قیدی بنایا گیا۔ یہ مورخین کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1 سال تک قیدی بنایا گیا، بعض کہتے ہیں کہ 20 دن 25 دن یا 40 دن تک قیدی بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد یزید ملعون مجبور ہو جاتا ہے کہ اسیران شام کو رہا کرے۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب موضوع ہے اور اس پر آج ہماری گفتگو بھی ہوگی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے توبہ کر لی تھی، اس نے دیکھا کہ بہت غلط کام ہوا ہے اہل بیت رسول کے ساتھ، اس نے دیکھا کہ عطرت رسول کی بے حرمتی کی گئی ہے، لہٰذا اس سے چند دنوں کے اندر حقیقت جاننے کے بعد توبہ کر لی، اور اس لیے یزید پر لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر! مجھے نہیں معلوم کہ یہ مسلمان کتنے کم ظرف ہیں کہ جو ان شیعوں کے اوپر تو لعنت بھیجنے کو اور انہیں کفر کا فتویٰ لگانے کو تو جائز سمجھتے ہیں کہ جو حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، جو علی کو یاد کرنے والے ہیں، جو نبی کے امتی ہیں، لیکن وہ کہ جو نبی کو ماننے والا نہیں ہے، جو علی مرتضیٰ کو دشمن ہے، جو سر امام حسین کو اپنے دربار میں حاضر کرنے والا ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجنے میں انہیں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر یزید کو 2 مختلف طریقوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے یزید ملعون کو، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا الیکٹرانک میڈیا ہونے کے باوجود، اتنے وسائل ہونے کے باوجود، اتنی ریسرچ آگے بڑھ جانے کے باوجود بھی کہ لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کہ یزید کس کردار کا نام ہے، یزید کس شخصیت کا نام ہے، اس کے باوجود بھی آج کے زمانے میں یزید کے جتنے طرفدار نظر آتے ہیں شاید اتنا کسی اور زمانے میں نظر نہیں آتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل سے ان کی بیٹی نے سوال کیا، اور یہ روایت بھی کسی شیعہ کتاب کے اندر نہیں، اہل سنت کتاب کے اندر موجود ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی سے سوال کیا گیا، علامہ آلوسی نے اس روایت کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے ایک مرتبہ ان کی بیٹی نے سوال کیا، بابا جان یہ بتائیے کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ڈیبیٹ تھی کہ بالآخر یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، لیکن جتنے طرفدار آج ہمیں نظر آ رہے ہیں اتنا کبھی کسی دور میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو جب بیٹے نے سوال کیا کہ بابا جان بتائیے کہ کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا جائز نہیں، تو باپ نے جواب دیا کہ یزید پر لعنت بھیجنا کیوں جائز نہیں ہوگا جبکہ قرآن نے اس پر لعنت بھیجی۔ بیٹے نے کہا کہ بابا جان قرآن میں کیسے یزید کا ذکر آ سکتا ہے، یزید پر لعنت کیسے آ سکتی ہے؟ کہا سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 کو دیکھو جس میں یزید پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَحَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کی آیت پیش کی یزید پر لعنت بھیجنے کے بارے میں۔ کیا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اے منافقین، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے گی تو تم زمین میں فساد برپا کرنے کے علاوہ کوئی کام کرو گے؟ تم یقیناً زمین میں فساد برپا کرو گے، یقیناً قطع رحمی سے کام لو گے، اور اگر تم نے یہ جرائم کیے تو اولئک الذین لعنہم اللہ، تمہیں افراد پر اللہ کی لعنت نازل۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یزید پر لعنت ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کے کان بہرے ہو جائیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، تو یزید پر لعنت بھیجنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یزید وہ ہے کہ جس نے زمین میں فساد برپا کیا ہے۔ اور جب امام احمد بن حنبل نے آیت پیش کر دی، بیٹے کو تو سکون مل گیا کہ ہاں باپ کا عقیدہ کیا ہے، لیکن میں کہوں گا اے امام احمد بن حنبل، آپ نے ہمارے بھی بہت سے مسئلوں کو حل کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا، آپ کے بیٹے نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا جائز نہیں، تو آپ نے آیت پیش کی، اور آیت میں کہیں یزید کا نام نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اصول بیان کیا جاتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب منافقین کو حکومت مل جائے گی اور زمین میں فساد برپا کریں گے تو ان پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ تو صرف یزید وہ نہیں ہے کہ جس نے حکومت حاصل کی اور زمین میں فساد برپا کیا ہے، بلکہ جس نے حکومت ناحق لی ہے اور زمین میں فساد برپا کیا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ محمد۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد،
جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل اللہم صلی علی محمد والے محمد و آل محمد۔ محمد۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 20 دن کے بعد یزید ملعون نے توبہ کر لی، اور واقعاً بعض کے یہ عقائد ہیں، یعنی جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، امام غزالی نے باقاعدہ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عربی کے بارے میں یہ بات موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ یزید نے آخری وقت میں توبہ کر لی، بالآخر وہ مسلمان تھا، بالآخر وہ خلیفۃ المسلمین تھا، ممکن ہے کہ اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی، اور پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم ہر سورے کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، پروردگار بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یزید کو معاف کر دے، تو وہ لوگ کہ جو یزید پر لعنت بھیج رہے ہیں وہ آخر میں پکڑے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور بعض جو سادہ لوگ ہیں اور اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں، وہ فوراً سے متاثر ہوتے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک بات ہے، ممکن ہے کہ یزید نے توبہ کر لی ہو اور یزید توبہ کر کے مرا ہو، کیونکہ اس نے بالآخر اسیران شام کو آزاد کیا تھا، انہیں اختیار دیا کہ وہ مدینہ جانا چاہے مدینہ جائیں، وہ کربلا جانا چاہے کربلا جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ یزید نے آخری وقت میں توبہ کر لی ہو۔ تو ان افراد کے لیے جو اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یزید نے توبہ کر لی ہو، اور عجیب بات یہ ہے آیت اللہ خویس جب اس مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام غزالی یہ وہ شخص ہے کہ جو ایک طرف سے یزید کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے توبہ کر لی ہو، اس لیے اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، دوسری طرف سے یہی امام غزالی اپنی کتاب عوالم العلوم کے اندر احیاء العلوم کے اندر باقاعدہ امام غزالی کے جملے یہ ہیں کہ یہودیوں کے اوپر لعنت بھیجنا، عیسائیوں کے اوپر لعنت بھیجنا، زرتشتیوں کے اوپر لعنت بھیجنا، خوارش کے اوپر لعنت بھیجنا، اور ساتھ ساتھ روافظ کے اوپر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ان کے بارے میں احتمال نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے؟ ان کے بارے میں کیا ابھی امکان موجود نہیں ہے کہ ان کے بعد میں ہدایت مل جائے اور توبہ کر لیں؟ اور وہ 4 افراد کے جن کے اوپر وہ لعنت بھیج رہے ہیں اس میں سے 5واں روافظ کو بھی شامل کیا گیا۔ صحیح ہے، عقل میں بات آتی ہے کہ یہودیوں کے اوپر لعنت بھیجی جائے، عیسائیوں کے اوپر لعنت بھیجی جائے، زرتشتیوں کے اوپر لعنت بھیجی جائے، اور خوارش کے اوپر لعنت بھیجی جائے، روافظ کے اوپر بھی لعنت ہو، وہ کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں، وہ جو حسین کے عزادار ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت ہو۔ ایک طرف سے وہ ایکسٹریم نظر آتا ہے امام غزالی کے جملوں کے اندر کہ ان سب کے اوپر لعنت ہو، دوسری طرف سے یزید کو نہیں، یزید کے اوپر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے مرا۔ اللہ اکبر۔ وہ افراد کی جو صرف یزید کو کربلا میں محدود پاتے ہیں، ان کے لیے میں جملہ عرض کروں کہ یزید کے مظالم صرف کربلا میں محدود نہیں ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تو یزید کے مظالم ہیں ہی اپنے مقام پر، ساتھ ساتھ اس کے اگلے ہی سال یزید نے مدینے پر حملہ کروایا، اور مدینہ کے اندر نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کو شہید کیا گیا ہے، بلکہ صحابیات کی عصمت دری کی گئی، اور ایسی عصمت دری حکم یزید پر ہوئی ہے کہ اگلے سال 1000 باکرہ خواتین بن باپ کے صاحب اولاد ہوتی ہیں۔ اللہ، اور پھر اس کے اگلے سال مکہ معظمہ پر حملہ کروایا اور بیت اللہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی، اور بیت اللہ کسی حد تک مسمار کیا گیا، نعوذ باللہ۔ تو یزید ملعون کے اگر جرائم صرف شام تک اور کربلا تک محدود ہوتے تو یہ تصور شاید پھر بھی آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن اس کے اگلے سال دیکھیے، اگلے سال اس نے مدینے پر حملہ کروایا، اس کے اگلے سال مکے پر حملہ کروایا، اور کہیں کسی جگہ پر یہ نہیں ملتا ہے کہ یزید نے توبہ کی ہو، اور اگر توبہ کی ہو تو توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر توبہ کی جاتی ہے تو جناب حر علیہ السلام کی طرح توبہ کی جاتی ہے کہ پہلے راستہ روکا تھا اور کربلا تک اگر لے کر آیا ہے تو پھر سب سے پہلے جناب حر یہ تمنا کرتے ہیں کہ مولا مجھے سب سے پہلے قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ تو توبہ حقیقی معنوں میں کی جاتی ہے تو اس انداز سے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پہلے چلے جائیں، جناب حمزہ جنہیں سید الشہداء کا لقب بھی دیا گیا،
نبی اکرم جناب حمزہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، چچا ہوتے تھے لیکن ہم عمر تھے، ویسے رشتے میں چچا ہوتے تھے لیکن ہم عمر تھے، لہٰذا بہت محبت کیا کرتے تھے، اور اگر تاریخ پڑھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب حمزہ اور نبی اکرم کے اندر دوستی موجود تھی، بہت محبت تھی۔ لیکن جنگ احد کے میدان میں جب جناب حمزہ کو وحشی نے نیزہ مار کر شہید کر دیا اور بعد میں وحشی اسلام لے کر آیا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو نبی اکرم نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اس نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام لانے کے بعد سچی توبہ کی ہے اور اس پر عمل کیا ہے، بتایا ہے کہ واقعی میں توبہ کرنے والا۔ تو جب توبہ کی جاتی ہے تو جناب حر علیہ السلام کی طرح توبہ کی جاتی ہے، توبہ کی جاتی ہے تو سچی توبہ کی جاتی ہے، ورنہ صرف توبہ توبہ کہہ لینے سے بھی توبہ نہیں ہوتی، گرچہ وہ بھی یزید کی زبان سے جاری نہیں ہوا۔ اور شیخ مفید نے بڑا خوبصورت جواب دیا ایک مقام پر، جب ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم قاضی عبد الجبار سے ان کا مناظرہ ہوا، اور قاضی عبد الجبار اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے قاضی، بہت بڑے مفتی تھے، عراق کے رہنے والے ہیں، بغداد کے رہنے والے ہیں، اور سن و سال کے اندر بھی شیخ مفید سے بڑے تھے۔ شیخ مفید جوان تھے، نوجوانی کے اندر تھے، اور قاضی عبد الجبار بہت بڑے سن رسیدہ عالم دین تھے، بڑا مجمع ان کے درس کے اندر موجود تھا، شیعہ سنی ان کے درس کے اندر موجود تھے۔ تو جب ان کا درس مکمل ہوا تو شیخ مفید، جن کو ابھی کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ یہ شیخ مفید ہے، نوجوانی کی عمر ہے، اس میں آئے قاضی عبد الجبار کی خدمت میں کہنے لگے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ان بڑے بڑے علماء کے سامنے میں سوال کروں؟ کہ ہاں، کہ بالکل اجازت ہے تمہیں۔ کیا کہ پھر سوال یہ ہے ہمارا کہ کیا آپ حدیث غدیر کو مانتے ہیں؟ غدیر کے اندر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہا کہ ہاں میں بالکل مانتا ہوں اس حدیث کو۔ کہا کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو مولا کا مطلب ہے اس میں وہی مراد ہے جو ہماری مراد ہوتی ہے اولا بالتصرف، یعنی اختیار رکھتے ہیں مولا علی بھی ویسے ہی کہ جیسا نبی اکرم اختیار رکھتے تھے۔ تو کہا کہ ہاں بالکل مولا کے اندر یہاں پر وہی مطلب سمجھ میں آتا ہے اولا بالتصرف کا، یعنی واقعاً علی مولا وہ ہے کہ جو علی سردار ہیں، علی حاکم ہے، علی صاحب اختیار۔ کہا کہ پھر بات تو واضح ہو گئی، پھر آپ کیوں نبی اکرم کے بعد مولا متقیان کو ان کا وصی و جانشین نہیں مانتے؟ اب سنیے گا توجہ سے بات۔ کہتے ہیں دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ من کنت مولا فہذا علی المولا ایک حدیث ہے، اور حدیث چند افراد نقل کرنے والے ہوتے ہیں، حدیث کم لوگ نقل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو واقعہ نبی اکرم کی وفات کے بعد پیش آیا ہے وہ تاریخ کی متواتر باتوں سے ثابت ہے کہ نبی اکرم کے بعد جو جانشین بنا وہ علی نہیں بنے، وہ فلاں خلیفہ بنا۔ تو جو بات ثابت شدہ ہے تاریخ سے، ہم اس ثابت شدہ بات کو لے لیتے ہیں، اور وہ حدیث کے جس کے بارے میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی نے صادر کی، ہو سکتا ہے کہ صادر نہ کی، اس حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم! حدیث غدیر جیسی حدیث کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں معلوم کہ یہ صادر ہوئی صادر نہیں ہوئی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جو حدیث غدیر کا انکار کرنے والا ہے، یاد رکھیے پھر وہ تمام احادیث رسول اکرم کا انکار کرنے والا، کیونکہ جتنی معتبر حدیث غدیر ہے اتنی معتبر کوئی اور حدیث اور کوئی اور روایت ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ صحابہ کرام میں اس کے کم از کم راویوں کی تعداد 120 ہے، یعنی سننے والے جو صحابہ تھے وہ تو 1,20,000 تھے، لیکن نقل کرنے والوں کی تعداد بھی 120 صحابہ کرام کی تعداد۔ 120 صحابہ اگر کسی بات کو نقل کریں اور اس طرح سے نقل کریں کہ اس بات کو نبی اکرم نے اس مجمع میں بیان فرمایا جسے سننے والے 1,00,000 افراد تھے، جو شخص اس حدیث کا انکار کر سکتا ہے تو پھر تو وہ ساری احادیث رسول اکرم کو چھوڑ دے۔ لیکن دیکھیں شیخ مفید اس بحث کے اندر نہیں پڑے کہ آپ اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے اور حدیث کو آپ کو ماننا چاہیے، حدیث کی اتنی امپورٹنس ہے اور اتنا ہی اعتبار رکھتی ہے حدیث، اس بحث کے اندر شیخ مفید نہیں پڑے۔ شیخ مفید سمجھ گئے کہ اس کا مائنڈ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا ذہن کس طرح سے چل رہا ہے۔ شیخ مفید نے پڑھ لیا کہ یہ حدیث غدیر کو اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو سکتا ہے غلط، لیکن کسی اور کی خلافت کو اس لیے مان رہا ہے
کیونکہ وہ تاریخی واقعہ ہے، ثابت شدہ واقعہ ہے کہ وصی رسول اگر کوئی بنا ہے اور جانشین رسول بنا ہے تو فلاں شخص بنا ہے۔ کہا کہ ہم تاریخی ثابت شدہ بات کو مان لیں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ تو پھر ایک اور سوال شیخ مفید نے کر دیا، کہا کہ پھر ایک اور تاریخی ثابت شدہ بات ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا نظریہ ہے؟ وہ تاریخی ثابت شدہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے علی کے مقابلے پر جنگیں کی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جنگ جمل میں وہ علی کے مقابلے پر ہے، جنگ صفین میں وہ علی کے مقابلے پر ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ جو تاریخی ثابت شدہ بات ہوتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو یہ بھی تاریخی ثابت شدہ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو علی کے مقابلے میں جنگ پر آئے تھے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب سنیں گے سامنے والے نے جواب کیا دیا۔ قاضی عبد الجبار کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تاریخی ثابت شدہ بات ہے اور وہ آئے تھے علی مرتضیٰ کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ وہی بات جو یزید کے بارے میں کہی جاتی ہے، انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی تھی اور انہوں نے استغفار کر لیا تھا، اس لیے ان کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ شیخ مفید نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جنگوں میں آنا یہ تاریخی ثابت شدہ بات ہے اور ان کا توبہ اور استغفار کر لینا ایک روایت ہے، اور آپ ہی کا نظریہ ہے کہ روایت شاید ممکن ہے کہ صحیح ہو، شاید ممکن ہے کہ غلط ہو، اس لیے روایت کو چھوڑ دینا چاہیے، تاریخی ثابت شدہ بات کو لے لینا چاہیے۔ آئے آئے، ایسے موقع پر قاضی عبد الجبار بھی خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی اس نے کیا جواب دیا ہے۔ اور اس موقع پر قاضی عبد الجبار کی زبان سے جملہ نکلا ہے شیخ مفید کے لیے، جبکہ ان کا نام تھا محمد بن نعمان، شیخ مفید کا اصلی نام یہ تھا، لیکن شیخ مفید کے اس بہترین جواب کو سننے کے بعد کہا انت المفید حقا، تو واقعا مفید ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یزید کے جرائم کتنے تھے، اور آخری دم تک وہ یزید اس طرح کے جرائم کرتا رہا۔ یعنی مکہ معظمہ پر بھی جو حملہ کروایا ہے، وہ مکہ معظمہ پر حملہ اگر رکا ہے تو اس وجہ سے رکا کیونکہ اطلاع مل گئی تھی کہ یزید ملعون واصل جہنم ہو گیا، اس لیے وہ حملہ جو ابن زبیر پر ہونے والا تھا وہ حملہ جا کے رک گیا، ورنہ حسین بن نمیر کی سربراہی میں جو لوگ پہنچے تھے، یزید کے طرفدار جو پہنچے تھے، وہ تو مکمل یہ کوشش کرنے والے تھے کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے، خانہ کعبہ کو تہس نہس کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب اطلاع ملی کہ یزید ملعون واصل جہنم ہو گیا ہے تو وہاں پر جنگ بندی ہوئی۔ تو وہ یزید ملعون کہ جس کی خلافت کا آغاز ہو رہا ہے خون حسین بہا کر، اور جس کی خلافت کا اختتام ہو رہا ہے خانہ خدا کو ڈھا کر، کیسے ممکن ہے کہ ایسے ملعون کے اوپر لعنت نہ بھیجی جائے؟ اس لیے جو حقیقی محققین ہیں اور بڑے بڑے بزرگان ہیں، انہیں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے کفر کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اور کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کافر ہے؟ کیونکہ اس سے باقاعدہ اپنے اشعار کے اندر کفریہ جملے کہیں گے۔ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، لیت اشیاخی ببدر شہدو جزع الخزرج من وقع العسل۔ یہ باقاعدہ کفریہ اشعار ہے کہ جو یزید کی زبان سے جاری ہوئے ہیں۔ کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا، یہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل تماشا کیا تھا۔ باقاعدہ جملے ہیں، لعبت نکلا ہے کھیل تماشے سے، یہ کھیل اور ڈھونگ رچایا تھا نعوذ باللہ بنی ہاشم نے تاکہ حکومت کو حاصل کریں۔ یعنی نعوذ باللہ نبی اکرم پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ نبی اکرم کو کوئی نبوت حاصل نہیں ہوئی ہے، یہ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی الہی نازل ہوئی تھی، نہ ہی کوئی قرآن مجید کی آیت آئی تھی۔ پہلے نبوت کا انکار کر دیا۔ جو شخص رسول اللہ کی نبوت کا منکر ہو جائے، مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا فتویٰ کیا ہے اس کے بارے میں؟ رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرنے والا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مصرع سے کہا لیت اشیاخی ببدر شہدو، کاش میرے وہ بزرگ جو بدر کے میدان میں مارے گئے تھے، میرا نانا، میرا ماموں، یہ سب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر میں رسول اللہ کے جو بدلہ لینا تھا وہ رسول اللہ کی اولاد سے لے لیا۔ تو باقاعدہ اس کی کفری اشعار ہیں۔
اور اس نے کسی بھی اپنی بات پر توبہ نہیں کی ہے. اور وہ ابن زیاد کی جس کے اوپر اس نے الزام لگایا، کہا کہ نہیں ابن زیاد نے اپنی مرضی سے کام کیا تھا، کیونکہ بعض لوگوں نے یہی کہا کہ یزید یہ کہتا ہے کہ ابن زیاد نے اپنی مرضی سے کام کیا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ پورے واقعہ کربلا کا جب آغاز ہو رہا ہے تو وہاں ابن زیاد کا ذکر ہی نہیں ہے. واقعہ کربلا شروع ہو رہا ہے مدینے سے، اور مدینے میں جب ولید نے حاکم مدینہ نے مولا حسین کو اپنے دربار میں بلایا ہے تو وہاں ابن زیاد کا خط پیش نہیں کیا، یزید کا خط پیش کیا. کہ یزید یہ کہتا ہے کہ یا آپ بیعت کر لیجئے یا ہم آپ کو قتل کرتے ہیں، دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس. اور مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یزید رجل فاسق معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ شارب الخمر مثلی لا یبایع مثلہ. یزید کو کیا تم نہیں جانتے ہو؟ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید شراب پینے والا ہے، یزید بے گناہوں کو قتل کرنے والا ہے، یزید علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا ہے. ومثلی لا یبایع مثلہ، نہ صرف یہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا بلکہ جو مجھ جیسا ہے وہ یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. آئے آئے یہ جو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے مدینے سے، جو کربلا میں جا کر اختتام پذیر ہوا ہے، اس سفر کا آغاز کس وجہ سے ہوا؟ ابن زیاد کی وجہ سے یا یزید کی وجہ سے؟ یزید کا خط آیا ہے سب سے پہلے کہ یزید کو قتل کر دیا جائے، کہ مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. اور پھر مکہ کے اندر یزید ہی کے طرفدار ہیں، یزید ہی کے بھیجے ہوئے افراد ہیں کہ جو حاجیوں کے لباس میں مولا حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یزید ہی نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین کو یا قتل کر دو یا بیعت پر مجبور کرو. اور اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے یہ کام کیا. اور پھر ابن زیاد ملعون نے بھی جب یہ کام کر لیا تو اگر ابن زیاد ہی نے یہ کام کیا ہوتا یزید کے کہنے کے مطابق، یزید اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میری مرضی کے مطابق نہیں تھا، ابن زیاد نے اپنی مرضی کے مطابق یہ کام کر لیا، تو مجھے بتائیے کہ واقعہ کربلا میں جب سر امام حسین علیہ السلام کو تن سے جدا کیا گیا تو یہ سر کوفے جانا چاہیے تھا، کوفے کے بعد یہ سر شام کیوں بھجوایا گیا؟ اور جب شام آیا ہے تو شام کو سجایا کیوں جا رہا ہے؟ شام میں عید کا سما کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل بنتی ہے کہ یزید ہی تھا کہ جس سے واقع کربلا کا آغاز ہوا ہے، اور نہ صرف کہ واقع کربلا کو برپا کرنے والا ہے، مدینے پر چڑھائی کرنے والا، مکے پر حملہ کروانے والا یہ بس یزید ولی. اور اس کے بعد ایک اور دلیل اور آخری دلیل انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ہم گفتگو کریں گے، اور جب شام کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی تو خطبات مولا سید سجاد کو اور خطبات حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اور خطبات حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو بھی آپ کی خدمت بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور مزید اور باتیں شام کے حوالے سے بیان کریں گے. لیکن آخری دلیل، اور بہت ساری اور دلیلیں ہیں، ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اور مزید باتوں کو بیان کر سکیں، یہاں کی حد تک آخری دلیل وہ یہ ہے کہ اگر یزید ملعون توبہ کر کے مرا ہوتا تو پھر جب یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت حکومت پر آیا ہے تو وہ اپنے باپ سے اعلان برات کیوں کر رہا ہے؟ آئے اس کو تو چاہیے تھا کہ اس بات کو آشکار کرے کہ نہیں میرا باپ توبہ کر کے مرا ہے، میرا باپ استغفار کر کے مرا ہے، میرا باپ معافی مانگ کر مرا ہے. اس کو تو یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن باقاعدہ منبر پر آ کر کہتا ہے کہ میرا باپ بھی ناحق حکومت پر آیا تھا اور میرا دادا بھی ناحق حکومت پر آیا تھا. اس لیے میں ان دونوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور حقیقت میں یہ حکومت کا اگر کوئی سزاوار ہے تو علی بن الحسین، حسین کا بیٹا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. تو بیٹا خود باپ کے لیے باپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ میرے باپ ساری زندگی ظلم کرتا رہا ہے دین اسلام پر، رسول اکرم پر، رسول اکرم کی اولاد پر یہ ظلم کرتا رہا ہے، اور اس ظلم کو میں برداشت نہیں کر سکتا. کسی نے کیا خوب کہا کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. مل کر درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ماشاءاللہ جو آپ ساتھ دے رہے ہیں، ایک نعرہ یہاں پر ہونا چاہیے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ زندہ باد، باد، یزیدیت مردہ مردہ باد، باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ مردہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک حسین، حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک حسین، حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا لبیک حسین۔ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، اللہ اللہم صلی علی محمد آل آل محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں، اور پروردگار اسی طریقے سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محبان اہل بیت علیہ السلام میں سے قرار دے، اور دشمنان اہل بیت سے ہمیشہ بیزاری کرنے کی اور ان سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت واضح سی بات ہے کہ یزید ملعون اگر یہ واقعہ کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد نے یہ جرم کیا تھا اور میری اس کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، تو کم از کم ابن زیاد کو ہی پھانسی چڑھاتا، ابن زیاد ہی کو واصل جہنم کرتا۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ابن زیاد کے ساتھ مراسم تھے، اور ابن زیاد کے ساتھ شرابیں پی ہیں اس نے، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ 20 دنوں کے اندر مجبور ہو گیا یزید اسیران شام کو آزاد کرنے پر؟ بس میں اس آخری نقطے کو بیان کروں، منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں۔ کیا وجہ ہے کہ 20 دنوں کے اندر، اور بعض روایت کے مطابق 1 سال اور 20 دن کے بعد، یزید ملعون مجبور ہوتا ہے کہ سید سجاد کو اسیران شام کو آزاد کرے؟ ایک چھوٹی سی وجہ بس میں آپ کی خدمت بیان کروں، زحمت تمام۔ دیکھیے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شام کے حالات ایسے ہیں اور شام کے لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ ان تک جو بات پہنچی ہے وہ انہوں نے مانی۔ جب وہ عیسائی بنے تھے تو کیسے عیسائی بنے تھے وہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ مسلمان بنے تو کیسے مسلمان بنے؟ جیسے حاکم شام نے ان کے سامنے دین پیش کیا ویسے وہ سادے طریقے سے مسلمان بن گئے۔ اور پھر جب اسیران شام کو، مولا سید سجاد کو، عطرت اہل بیت کو قیدی بنا کر شام میں لایا گیا ہے، تو پہلے تو شام والے بڑا جشن منا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ مولا سید سجاد کی اسی اسیری کی وجہ سے شام میں انقلاب پیدا ہوا، اور شام کے لوگوں کے لیے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جسے ہم پتھر مار رہے ہیں وہ کوئی خارجی نہیں ہے، وہ اہل بیت رسول ہے، جنہیں نعوذ باللہ ہم برا بلا کہہ رہے ہیں وہ کوئی باغی نہیں ہے، وہ عطرت رسول ہے، وہی تو سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور جب ان کے لیے یہ واضح ہونا شروع ہوا تو پھر شام کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے، اور شام کے اندر واقعاً ایسی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ پھر یزید ملعون بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر شام میں اپنے اقتدار کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو ان اسیروں کو آزاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقولہ ہے عربی زبان کے اندر، اور جو تقریباً ہر جگہ پر رائج بھی ہے، کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ عام طور پر اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ہے یقیناً آپ سبھی کے اذان عالیہ کے اندر موجود ہوگا کہ لوگ عام طور پر کس دین کو مانتے ہیں، کس عقیدے کو مانتے ہیں، کہ جو ان کے حاکموں کا، جو ان کے بادشاہوں کا دین ہوتا ہے اسی دین کو اوپر مانتے ہیں۔ لیکن مولا سید سجاد نے اس مقولے کو تبدیل کر کے بتایا۔ یزید بادشاہ ہے شام کا، لیکن مولا سید سجاد کی اسیری نے شام میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ شام والے اب اپنے بادشاہ کے دین پر نہیں ہیں، اسی قیدی کے دین پر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا مولا سید سجاد کی تبلیغ تھی، اور کیا مولا سید سجاد کی عزاداری تھی کہ جس کے بعد شام میں وہ انقلاب پیدا ہوا کہ شام والے اب اپنے بادشاہ کے دین پر نہیں ہیں، اب اس قیدی اور اس مظلوم کے دین پر ہیں کہ جسے کربلا سے شام تک قیدی بنا کر لایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک مثال موجود ہے جناب یوسف علیہ السلام کی۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کیا گیا، انہیں غلام بنایا گیا، اس کے بعد مصر ہی کے اندر قیدی بنایا گیا، تو مصر والے پہلے تو اپنے بادشاہ کی دین پر تھے، لیکن جب جناب یوسف علیہ السلام کی وہ
قید کی عمر گزر گئی اور بالآخر انہیں آزادی نصیب ہوئی، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ مصر والے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کلمہ پڑھنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ایمان لانے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی خدا ماننے لگے۔ لیکن میں کہوں گا کہ فرق تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں اور فخر یوسف سید سجاد میں۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اے حضرت یوسف علیہ السلام، صحیح ہے آپ نے قید خانے میں تبلیغ کی تھی، لیکن آپ کی تبلیغ قید خانے تک محدود تھی۔ جب آپ کو آزادی نصیب ہوئی اور آپ عزیز مصر کے مقام تک پہنچے تو پھر مصر والوں کا ایمان اور عقیدہ تبدیل ہوا اور وہ آپ کے عقیدے پر آئے۔ گویا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت میں لوگوں کے مزاج کو تبدیل کیا ہے اور لوگوں کے عقیدے کو تبدیل کیا ہے تو بادشاہت ملنے کے بعد تبدیل کیا ہے۔ صحیح ہے قیدی تھے لیکن قید سے رہا ہونے کے بعد تبدیل کیا ہے۔ لیکن ہائے سید سجاد، ابھی رہائی نصیب نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود شام کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ یزید ملعون بھی مجبور ہوتا ہے کہ ایسے قیدیوں کو آزاد کر دو ورنہ تخت حکومت چلے جائے۔ سید سجاد نے ایسے تبلیغ کی ہے شام۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں، مولا سید سجاد کی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی انہی تبلیغوں کی وجہ سے اور انہی ہدایات کی وجہ سے اور ان کی عزاداری و مظلومیت کی وجہ سے شام والوں نے وہ انقلاب برپا کیا کہ یزید ملعون مجبور ہو گیا کہ انہیں آزاد کرے۔ اور کیسا انقلاب آیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ بیٹا باپ کے مخالف ہو گیا بلکہ خود یزید کی بیوی ہندہ بھی مخالف ہو گئی ہے یزید، خود یزید کے گھر میں انقلاب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان ہو جائیں ہماری نسلیں، ہماری جانیں مولا سید سجاد کی۔ آئے سید سجاد، کیسے ستم آپ نے برداشت کیے ہیں اور کیسے مظالم برداشت کیے ہیں کہ جس کے بعد آپ نے شام میں وہ تبلیغ برپا کی ہے۔ عزیزوں، یہ جو قافلہ کوفے سے روانہ ہوا ہے شام کی طرف اور قیدی بنا کر چلا ہے، یہ بہت مختصر سا قافلہ تھا۔ ہمارے پاس شاید نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہو یا بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہو کہ کربلا کے اندر بہت ساری بیویاں تھیں، بہت ساری خواتین تھیں، تو یہ بہت ساری خواتین شام پہنچی ہوں گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب کربلا سے کوفہ بیویوں کو لے جایا گیا ہے تو بہت ساری خواتین وہ تھی جو کوفے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے کوفے ہی میں وہ رک گئی، کوفے ہی میں انہیں آزادی نصیب ہو گئی اور کوفے ہی کے اندر وہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ لیکن ہاں، جو خواتین مدینہ سے چلی تھی، جو بیویاں مدینہ سے چلی تھی، انہیں کوفے میں آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ جو مدینہ سے بیویاں چلی تھیں 5 سے 6 تعداد ملتی ہے اور بعض زیادہ جو تعداد ملتی ہے وہ 12 خواتین کی تعداد ہے، اس سے زیادہ تعداد نہیں۔ یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو شام پہنچی، اور کتنے ہی سر تھے کہ جو کربلا سے کوفہ گئے تھے۔ باقاعدہ روایت کی جملہ یہ ہے 78 سر، 78 سرہائے شہداء، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 72 شہداء کربلا کا مقولہ معروف ہے، 72 شہداء کی روایت بھی تاریخ کے اندر ملتی ہے، لیکن اکثر روایات کے اندر 72 سے زیادہ شہداء کربلا تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ 78 سر، 78 سر وہ ہیں کہ جو کربلا سے کوفہ روانہ ہوئے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوفہ سے شام کتنے سروں کو بھیجا گیا؟ صرف 18 سر تھے جو کوفہ سے شام گئے، باقی سر کوفے ہی میں یا تو دفن ہو گئے ہیں یا دوبارہ کربلا پہنچے اور کربلا جا کر دفن ہوئے۔ لیکن بہرحال وہ سر شام نہیں گئے، صرف 18 سر وہ ہیں کہ جو شام پہنچے۔ یہ 18 سر کے سروں کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا سرکار مولا رضا شاہ فرماتے ہیں یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے فرزند شبیب، تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو ہمارے جد حسین غریب پر رو لیا کرو۔ پھر آگے وجہ بیان کی، میں 18 سروں کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، کیونکہ ہمارے جد مظلوم حسین غریب کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا۔
اور اس کے بعد میرا مولا رضا مرثیہ پڑھتے پڑھتے جملہ کہتا ہے وَقُتِلَ مَعَهُ 18 رَجُلًا مَا لَهُمْ شَبِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ہمارے جد مولا حسین کے ساتھ 18 اور جوانان بنی ہاشم کو شہید کیا گیا، اور ایسے یہ جوان تھے کہ زمین میں ان کا مثل موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ بے مثال تھے، یہ بے نظیر تھے، ان کی کوئی شبیہ رکھنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ یہ 18 شہدائے کربلا کون ہیں؟ یہ خاندان بنی ہاشم کے، یہ مدینہ سے چلے تھے۔ ہائے مدینے کی عورتوں کو بھی کوفے سے شام قیدی بنا کر لایا گیا، مدینے کے مردوں کو بھی ان کے سروں کو تن سے جدا کر کے نیزوں پہ چڑھا کر شام تک لایا گیا۔ لیکن عزاداروں، جب شام کو سجا دیا گیا ہے شامید کا ماحول، اور مولا سید سجاد شام میں داخل ہوتے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور زنجیریں بھی معمولی زنجیریں جسے کہا جاتا ہے یہ غلے جامع تھا، یہ زنجیر جامع تھا۔ زنجیر جامع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پورا لباس زنجیروں کا تھا۔ آئے ہائے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، صرف ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گلے میں توق تھا، صرف گلے میں توق نہیں تھا۔ بعض کہتے ہیں پیروں میں بیڑیاں تھی، صرف پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی، بلکہ گلے کا توق ہاتھوں کی ہتھکڑیوں سے ملا ہوا تھا، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں پیروں کی بیڑیوں سے ملی، سارا بدن سید سجاد کا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور اس عالم میں مولا سید سجاد کو شام میں لایا گیا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکی۔ سید سجاد بیان فرماتے ہیں میرے سر کے امامے پر آگ لگ گئی تھی اور کوئی اس آگ کو بجھانے والا نہیں تھا۔ میرا یہ بیمار امام سید سجاد شام میں جب داخل ہو رہا ہے، کہیں سے آواز آتی ہے یہ باغی ہے، کہیں سے آواز آتی ہے یہ خارجی ہے، لیکن ہاں ایک شامی بوڑھا ایسا تھا جو مولا سید سجاد کے قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد کہنے لگا اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے تیرے مردوں کو قتل کر دیا، اس خدا کا شکر ہے جس نے تیری عورتوں کا اسیر بنا دیا، تو اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا تھا، تو باغی تھا، تو خارجی تھا۔ مولا سید سجاد یہ ساری باتیں سنتے رہے، آئے کس کلیجے سے برداشت کیا۔ ایک عام مبلغ اسلام کو بھی اگر کوئی خارجی کہہ دے، اگر کوئی باغی کہہ دے، اگر کوئی ایسا لقب دے دے کہ تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، تو اسلام کی خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے، ایک عام مبلغ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جو مبلغ اعظم ہو، جو عالم آل محمد ہو، وہ کیسے برداشت کرے؟ لیکن سید سجاد نے بتایا ہے میں صرف سید الساجدین نہیں ہوں، سید الصابرین بھی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہائے سید سجاد پر رونے کا موقع ہے، اس پر رونے کا موقع ہے جس نے اپنے بابا کو 35 سال گریا کی۔ سید سجاد اس بوڑھے کی بات سنتے رہے، اور بوڑھا جب سب کچھ کہہ چکا تو پھر پورے تحمل کے ساتھ مولا سید سجاد نے صرف ایک سوال کیا، فرمانے لگے اقرأت القرآن، کہ تو نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے بالکل قرآن کی تلاوت کی ہے۔ کہا پھر قرآن میں وہ آیت تو نے پڑھی ہے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول ان سے سوال کیجیے اپنے کار رسالت کے بارے میں، آپ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے قربا کی محبت کے۔ مولا سید سجاد نے کہا اے بوڑھے، اے شیخ، اس قربا سے مراد ہم لوگ ہیں جن کی محبت اختیار کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول ذی القربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ کہا اس ذی القربا سے مراد ہم لوگ ہیں۔ پھر ایک تیسری آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اس ذی القربا سے مراد ہم لوگ ہیں۔ اور تو نے وہ آیت پڑھی ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں۔ بوڑھا شامی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا اور صرف ایک ہی سوال کیا، کہا اے سید سجاد، اے عطرت رسول یہ بتاؤ کیا تم ہی اہل بیت رسول ہو؟ کیا واقعہ تم ہی اہل بیت رسول ہو؟
آقا سید سجاد نے نظروں کو جھکایا اور کہا ہم ہی اہل بیت رسول ہیں. بوڑھا شامی جب حق کو پہچان لیتا ہے سر سے امامہ اتارا زمین پر پڑھا اور تلوار نکال کر جہاد کرنا شروع کیا. یزید کے کارندے آئے اور اسے کچھ ہی دیر شہید کر دیا. لیکن جب وہ شہید ہو رہا ہوگا تو میرا دل یہ کہتا ہے ایک مرتبہ آواز دی ہوگی اے سید سجاد جو لاوارثوں کو بھی دفناتا ہے اس لاوارث کو بھی تو ہی دفنا دینا جو تجھ پر قربان ہو گیا جو اہل بیت رسول پر